یوٹیوب پہ چینل محمد عرفان یونس کے نام سے ہے، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ 9 سالہ بچے نے باجا منہ کے ساتھ لگایا اور پھر ایک زوردار پاں کی آواز نکلی۔ بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کس نے یہ آواز سنی ہے۔ اچانک سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ اس کی نظر بچے پہ پڑی جو دوبارہ باجا بجانے ہی والا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بجلی کی رفتار کے ساتھ بچے کے پاس پہنچا اور اس سے پہلے کہ وہ باجا بجاتا اس نے اسے 2-3 تھپڑ لگا دیے۔ اس پر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو بچے کا سر پکڑ کر اس نے قریب کھڑی وین میں دے مارا۔ بچے کا باجا دور جا گرا اور وہ روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آیا۔ اب جب کہ بچہ جا چکا تھا تو وہ اس واقعہ پہ تبصروں میں مصروف تھے۔ کچھ جو محظوظ ہوئے تھے وہ مسکرا رہے تھے۔ ایک بابا جی اس شخص کو برا بھلا کہنے لگے، تم نے اچھا نہیں کیا شیدے، چھوٹے سے بچے کو مارا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بابا جی ناک میں دم کر دیا تھا۔ اس پاں نے صبح سے بچوں کو کتنی بار منع کیا ہے کہ نہ بجائیں، لیکن گھر کے آگے باجا بجاتے ہیں۔ پاں سن کے صبح سے سر درد کر رہا ہے، ایک پل کا سکون نہیں، بس آ گیا غصہ۔ شیدے کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے اس عمل کی وضاحت دے رہا تھا۔ ابھی ان کی باتیں چل رہی تھیں کہ وہی بچہ اپنے والد کو ساتھ لے آیا۔ بچے کا باپ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ شیدے، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ قبر میں پاؤں ہے اور اتنے چھوٹے سے بچے کو پیٹ کر اپنی بہادری کا روب جما رہے ہو۔ قبر میں تو تمہارے پاؤں ہیں 60 سال کے بڈھے، میں تو 40 کا ہوں۔ شیدے کی عمر 50 کے قریب تھی۔ ویسے اس کی بات سن کر شاید چپ بھی کر جاتا، لیکن قبر میں پاؤں والی بات سن کے اسے تپ چڑھ گئی۔ یہ اور 40 کا؟ بال خضاب میں رنگے ہوئے، چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں اور منہ میں دانت نہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، یہ دیکھو سارے دانت ہیں اور ان دانتوں سے میں تمہاری بوٹیاں نوچوں گا۔ شیدے نے منہ کھول کے اپنے دانت دکھائے۔ تم انسان ہو یا پھر؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے اور ہنسنے لگے۔ تم نے مجھے کتا کہا؟ شیدہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ میں نے تو نہیں کہا، تم خود ہی اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہو۔ دیکھیں بابا جی، اس نے 2 بار مجھے کتا کہا ہے۔ میں نے تو تمہاری بات کا جواب دیا ہے۔ یہ کن باتوں میں پڑ گئے ہو؟ اصل بات کرو اور معاملہ رفع دفع کرو۔ بابا جی جو اس بحث سے تنگ آ گئے تھے بول پڑے، تمہارے بیٹے نے ناک میں دم کر رکھا ہے، بار بار باجا بجا رہا تھا، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے مارا، ایسے اس میں باز بھی نہیں آنا تھا۔ ابا جی میں نے تو ابھی باجا خریدا ہے، پہلی بار ہی بجایا تھا کہ انہوں نے مجھے مارا، بچہ رونی سی صورت بنا کے بولا۔ بابا جی سن رہے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ایسے تھوڑی جھوٹ بولے گا۔ بچے کا والد بابا جی سے مخاطب ہوا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شیدہ بولا، ہاں تم ہی جھوٹے ہو۔ اور باجا بجانے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سڑک تمہارے باپ کی تو نہیں ہے، کوئی بھی یہاں باجا بجا سکتا ہے۔ تمہارے گھر جا کے اس نے تھوڑی باجا بجایا ہے، جہاں بھی بجایا ہو، لیکن آواز تو میرے گھر تک آتی ہے۔ سر درد کر رہا ہے سن کے صبح سے۔ جہاں صبح سے سن رہے ہو تو 2-3 بار اور سن لیتے، بچہ ہے 2-3 بار بجاتا اور پھر بس کر دیتا۔ اتنے نازک مزاج ہو تو سڑک پہ چلنے والی ٹریفک کو بھی روک دو، اس کا بھی تو شور ہوتا ہے۔ میاں تم یہ مکان بیچو اور ڈیفنس میں گھر لے لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ محلہ ہے اور محلوں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، یہاں تو باجا بجے گا ہی، ایسے ہی بجے گا۔ جو باجا بجائے گا میں اس کی ٹانگیں نہ توڑ دوں تو میرا نام رشید نہیں۔ شیدہ اکڑ گیا۔ بچے کے باپ نے زمین پہ پڑا باجا اٹھایا اور بولا، اچھا تو یہ بات ہے، میں بجانے لگا ہوں باجا، ہمت ہے تو روک لو۔ وہ منہ سے لگا کہ باجا بجانے لگا۔ پاں کی آواز گونجنے لگی۔ آس پاس کھڑے لوگ جو تماشا دیکھ رہے تھے ہنس پڑے۔ بچے کا والد ساری باتوں سے بے نیاز باجا بجائے جا رہا تھا۔ شیدہ ابھی حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔
جو اس وقت بچہ بنا ہوا تھا۔ جو بھی ادھر سے گزرتا رک جاتا اور یہ عجیب منظر دیکھ کر ان کی ہنسی نکل جاتی۔ زور سے باجا بجانے سے بچے کے والد کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن وہ بڑی دل جمی کے ساتھ باجا بجایا جا رہا تھا۔ پاں پاں پاں۔ موبائل جیبوں سے نکل آئے تھے اور ویڈیوز بن رہی تھیں۔ لوگ اس سارے منظر سے محظوظ ہو رہے تھے۔ تم تو کہتے تھے جو باجا بجائے گا اس کی ٹانگیں نہ توڑ دوں تو میرا نام رشید نہیں، اور تم میں تو ہمت نہیں ہے اسے روکنے کی۔ اب اپنا کون سا نیا نام رکھو گے؟ کسی شرپسند نے شیدے کو یاد دلایا اور اس کی سوئی ہوئی غیرت کو جگایا۔ شیدہ آگے بڑھا، اس نے باجا چھینا اور اسے توڑ کے پھینک دیا۔ اب بات حد سے بڑھ چکی تھی، دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں دونوں کے کپڑے پھٹ گئے، لڑتے لڑتے تھک گئے۔ بچے کے والد کا دانت ٹوٹ چکا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ خون دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کچھ فاصلے پہ پڑا ہوا اینٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور شیدے کے سر پہ دے مارا۔ شیدے کا سر پھٹ گیا، سرخ سرخ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ لوگ معاملہ رفع دفع کروانے کی بجائے ویڈیوز بنائے جا رہے تھے۔ اتنے میں شیدے کے دونوں بچے جو کسی کام سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، موٹر سائیکل پہ گھر واپس آ گئے۔ باپ کا حال دیکھ کے انہیں غصہ آیا اور انہوں نے بچے کے والد کو پکڑ لیا اور اسے مارنے لگے۔ کسی منچلے نے مار کھانے والے کے گھر بتا دیا۔ کچھ دیر میں اس کے رشتہ دار بھی وہاں پہنچ گئے اور لڑائی میں کود پڑے۔ شیدے کے بھائی بھی آ گئے اور سڑک میدان جنگ بن گئی۔ لڑائی چلتی رہی، کچھ اور لوگ بھی زخمی ہوئے۔ پھر پولیس کی انٹری ہو گئی۔ کسی نے 15 پہ کال کر دی تھی۔ پولیس آئی اور سب کو پکڑ کے لے گئی۔ زخمیوں کے لیے ایمبولینس منگوائی گئی۔ تماشا ختم ہو چکا تھا، لوگ منتشر ہو گئے۔ اب سکون ہی سکون تھا۔ سڑک پہ جا بجا پڑے خون کے نشانات سیاہ ہو رہے تھے۔ سڑک پہ ایک طرف ٹوٹا ہوا باجا پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک بچہ وہاں سے گزرا۔ اس کی نظر باجے پہ پڑی تو اس کے قدم تھم گئے۔ وہ آہستہ چلتا ہوا باجے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جھکا اور اس نے باجا اٹھا لیا۔ باجے کو جوڑ کر وہ اسے بجانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد زوردار پاں کی آواز آئی۔ باجا پھر سے بجنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ بچے کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔